بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو، تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تم کسی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح رازدارانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے پر بڑھنے کی بیجا ہوس کرو، نہ آپس میں حسد کرو، نہ بغض و کینہ رکھو، نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، بلکہ اے اللہ کے بندو اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو۔ اس حدیث میں کئی امراض باطنی کا ذکر ہے، ان میں سے صرف دو کا بیان ہوگا۔ ایک بدگمانی سے بچو اور ایک تجسس نہ کرو۔ یہ بھی ایک دل کی بیماری ہے، یہ بھی روحانی بیماری شمار ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بدگمانی اور تجسس سے اجتناب کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اے ایمان والو، تم بہت سارے گمانوں سے بچا کرو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے، بعض گمان براہ راست گناہ ہے، اور تم دوسروں کی عیوب کی تلاش میں نہ رہا کرو، عیوب کی ٹوہ میں نہ رہا کرو۔ سب سے پہلے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو۔ ایک بدگمانی جو ہے نا وہ حرام ہے، اور حرام بدگمانی جس طرح بندوں سے بھی ناجائز ہے، اللہ سے بھی ناجائز ہے۔ اللہ سے بدگمانی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ سے بدگمانی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی انسان یہ سوچے اللہ تو مجھے مصیبت میں ہی رکھے گا، اللہ تو مجھے عذاب ہی دے گا، وہ اللہ کی مغفرت اور رحمت سے مایوس ہو جائے، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ۔ تم میں سے کسی کو اس کے بغیر موت نہ آنی چاہیے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو، مگر یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے، اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ رحمت کی امید اور اس کی آس لگائے ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ بدگمانی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ میں بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں، ایسا برتاؤ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ تو یہ بندے کے اختیار میں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کیسا گمان رکھے۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن فرض ہے، اچھا گمان رکھنا فرض ہے، اللہ کے ساتھ بدگمانی حرام ہے۔
ایک بدگمانی بندے کے ساتھ ہے، اللہ پاک نے بندے کے ساتھ بھی بدگمانی کرنے سے منع فرمایا ہے. یہ بہت عجیب گناہ ہے، یہ دل کی عجیب بیماری ہے. کسی انسان کو کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے تو اب اس کا ہر عمل میں اس کو بدنیتی ہی بدنیتی نظر آتی ہے، اور پھر وہ اس سے متعلق کئی باتیں منسوب کرتا ہے، کئی انہونی باتیں منسوب کرتا ہے. پھر اس کا یہ بدگمانی کا اثر اس کے برتاؤ پر بھی پڑتا ہے. پھر جس کے ساتھ وہ بدگمانی کرتا ہے اس کے غلط برتاؤ کی وجہ سے اس کی جانب سے بھی رد عمل ہوتا ہے. تو اس طرح دل پھٹ جاتے ہیں، آپس میں نا اتفاقیاں، ناچاکیاں، آپس کی لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرہ بگڑتا ہے. یہ بدگمانی بہت عجیب گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ تم مومنین کے ساتھ اچھا گمان رکھو، تم مومنین کے ساتھ اچھا گمان رکھو. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حسن الظن من حسن العبادت، کہ نیک گمانی بہترین عبادت ہے، نیک گمانی بہترین عبادت ہے. اور یہ بدگمانی دل کی بہت بڑی بیماری ہے، جس کو حدیث میں اکذب الحدیث فرمایا گیا ہے، کہ یہ جھوٹا وہم ہے، یہ جھوٹی بات ہے. جس طرح کوئی شخص کسی انسان کے بارے میں زبان سے کوئی جھوٹ بولے تو اس کی شناخت و قباحت سب کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن ایک اپنے دل میں اس کے بارے میں جھوٹا گمان قائم کرے، یہ دل کا جھوٹ ہے، یہ بھی حرام ہے. جس طرح زبان کا جھوٹ حرام ہے، دل کا جھوٹ بھی حرام ہے. اس گمان کو دل کا جھوٹ کہا گیا ہے. فإن أكذب الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. تو اس بدگمانی سے بچنا بہت ضروری ہے. ایک مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اور بدگمانی سے بچنا یہ ضروری ہے. بدگمانی حرام ہے. اسی آیت میں آگے فرمایا ولا تجسسوا، تجسس مت کرو، دوسروں کے عیوب کے ٹو میں مت پڑو، دوسروں کے عیوب تلاش مت کرو. فلاں کے اندر یہ خرابی ہے اس کو جاننے کی کوشش میں مت لگو. یہ تجسس بھی حرام ہے. حدیث میں ولا تجسسوا ولا تحسسوا دونوں بات فرمائی گئی. ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. تجسس تو وہ ہے کہ آدمی کسی کے عیوب میں کی ٹو میں پڑے، تلاش میں لگے. اور تحسس یہ ہے کہ ایک آدمی کوئی بات کسی سے چھپانا چاہتا ہے اور وہ شخص اس کی بات اس سے چپکے سے بات سننا چاہتا ہے. تو کسی کی بات چپکے سے سننے سے بھی اجتناب کرو. دو آدمی باتیں کر رہے ہیں، یہ تیسرا شخص چپکے سے سننا چاہتا ہے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو یہ چپکے سے سننے سے ہی منع فرمایا ہے. کسی کا خط رکھا ہے، اب اس کا خط پڑھ لیں، یہ ولا تحسسوا میں داخل ہے. اپنے آپ کو سوتا ہوا دکھلا کر دوسرے کی باتیں سننے کی کیا کہتے ہیں کوشش کرتے ہیں، یہ تحسس میں داخل ہے. تجسس سے بھی منع کیا، تحسس سے بھی منع کیا. اور قرآن نے دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا کہ بدگمانی نہ کرو، تجسس نہ کرو. مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بدگمانی کرنے والا یہ کہے کہ چلیں قرآن شریعت نے تو بدگمانی سے منع کیا، ہم تحقیق کر لیتے اور پھر ہم تحقیق سے اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں، تو اللہ پاک نے آگے فرما دیا ولا تجسسوا. ارے کیوں کسی کے عیوب میں کی تلاش میں پڑے ہو؟ نہ بدگمانی کرو نہ عیوب تلاش کرو، اس سے بھی روک دیا. کہ بدگمانی اور تجسس گناہ ہیں، دل کے گناہ ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے. یہ تجسس، یہ بدگمانی کیوں حرام ہے؟ اس لیے
تجسس وہی کرتا ہے جس کو اپنی عیوب کی فکر نہیں ہے، اس کو اپنی برائیاں نظر نہیں آ رہی، دوسروں کی برائیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس کو اپنا پیٹ، جس کے پیٹ میں درد ہو تو اپنے پیٹ کے درد میں پڑا رہے گا یا دوسرے کی بیماری کو دیکھے گا، فلاں کو نزلہ ہے، فلاں کو زکام ہے، فلاں کو بخار ہے، وہ تو اپنے پیٹ کے درد میں پڑا رہے گا۔ اب اس کو اپنے عیوب نظر نہیں آ رہے، اس کو دوسروں کو عیوب نظر آ رہے ہیں، تو دوسروں کے عیوب میں پڑنا ایسا ہے گویا کہ اپنے عیوب کی اس کو فکر نہیں ہے۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم فرماتے ہیں جب اپنے عیوب سے بے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو اگر آدمی کو اپنی برائیوں اور اپنی خرابیوں پر نظر ہوگی تو سارے دنیا کے انسان اس کو اچھے نظر آئیں گے۔ یہ مطلوب ہے کہ تم اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھو، دوسروں کو اچھا سمجھو، دوسروں کے بدگمان ہونا اور اس کے عیوب کی تلاش میں لگنا، اللہ اکبر، یہ اپنے عیوب سے بے فکری کی دلیل ہے۔ مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں تمام مسلمانوں کو اپنے سے حالن اور تمام کافروں کو اپنے سے معالن بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ گمان دیکھیں آپ، جو مسلمان ہیں سب مجھ سے بہتر ہے، اور جو کافر ہیں معالن کا مطلب بہت ممکن ہے کہ آئندہ شاید اللہ پاک اس کو ایمان کی توفیق دے دیں اور وہ عمل میں مجھ سے بڑھ جائے، اللہ کے اس کا قرب زیادہ ہو، اس کے درجات زیادہ ہوں، تو یہ گمان ضروری ہے۔ بدگمانی کسی انسان کے بارے میں بدگمانی کا کہ دو درجہ ہے۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ اس بدگمانی میں اعتقاد جازم کرے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہو اور دل میں اس کو پختہ کر لے، یہ بدگمانی مذموم ہے، برا ہے۔ ایک کسی کے بارے میں کوئی چیز دیکھے، صرف وسوسہ آئے لیکن اپنے دل میں اس کو پختہ نہ کرے، زبان سے کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرے، تو یہ بدگمانی اب مذموم نہیں ہے، فی الحال مذموم نہیں ہے۔ لیکن جہاں کسی سے تذکرہ کر دیا تو وہ مذموم ہو جائے گا۔ ہمارا حال یہ کہ ہم کسی کو کچھ دیکھتے ہیں یا ابھی پوری بات دیکھی نہیں ہے، اس نے ایسا کیا ہوگا، پھر بعد میں نقل کرتے ہیں اس نے ایسا کیا ہے، وہ کیا ہوگا کیا ہے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں کسی کو آپ نے دوپہر میں دیکھا کہ وہ ہوٹل سے باہر آ رہے، آپ کے دل میں یہ خیال گزرا، وہم گزرا، گمان گزرا کہ شاید یہ روزہ توڑ کر باہر آ رہا ہے، تو یہ وہم اگر آپ کے دل میں گمان آیا تو لیکن آپ نے اس گمان پر اپنے آپ کو پختہ نہیں کیا، کسی سے تذکرہ نہیں کیا، تو یہ مضمون نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دوسرے تذکرہ کیا اور اسے تو روزہ ہی توڑ دیا، روزہ رکھ کر۔ میں نے اس کو خود دیکھا ہوٹل سے باہر آتے ہوئے، حالانکہ اس کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ہوٹل سے باہر آتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں میں نے اس کو روزہ توڑ دیا، میں نے اس کو ہوٹل سے باہر آتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ اس کو یہ گمان کرنا چاہیے تھا کہ بہت ممکن ہے کسی بیمار کے لیے وہ کھانا لینے کے لیے گیا ہو، کیونکہ بیمار کو تو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ ہوٹل میں کسی سے بات کرنے کے لیے گیا ہو، اس کو تو یہ تعویل کرنی چاہیے تھی نا، لیکن اس نے کیا کیا؟ نہیں، اس نے تو روزہ ہی توڑ دیا۔ تو یہ بدگمانی ناجائز ہے۔ لیکن جو وسوسہ ہے، اگرچہ اس نے اس پر دل میں پختہ نہیں کیا، زبان سے کسی سے تذکرہ نہیں کیا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی برا ہے۔ اس وسوسے کو ختم کرنا بھی ضروری ہے، اور اس وسوسے کو ختم کرے گا تعویل سے۔ تعویل جیسے میں نے ہو سکتا ہے بیمار کے لیے کھانا لینے کے لیے گیا، اگر اس نے اس وسوسے کو ختم نہیں کیا تعویل کر کے، استغفار کر کے، تو پھر یہ ایک چنگاری ہے، بعد میں جو شعلہ بن کر اس کو جلا کر بھسم کر دے گی۔ تو اس وسوسے کا بھی علاج کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک کیا کہتے ہیں، اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے، اس بیماری کو سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اس سے اجتناب کی اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔